ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں جہاں پر ٹونی چڑیا اپنے بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس کے سوا ان کا کوئی اور آسرا نہیں تھا۔ ٹونی چڑیا محنت مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ ٹونی چڑیا کی بیٹی پنکی چڑیا جنگل میں کھیلنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ لاڈو چڑیا سیب کھا رہی ہوتی ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہے سیب کھانے کا۔ وہ اس سے مانگتی، ارے لاڈو، کیا تم مجھے تھوڑا سا سیب دے سکتی ہو؟ جس پہ لاڈو بولتی، جا رے، تمہاری اوقات ہے سیب کھانے والی؟ تم جیسے غریب لوگ سیب نہیں کھاتے، میں تمہیں سیب بالکل نہیں دوں گی، اور تم بالکل سیب میرا نہیں کھا سکتی۔ تم جاؤ، جا کے کوئی اور چیز کھاؤ، تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے سیب کھانے والی۔ سیب تو ہم جیسے امیر لوگ کھاتے ہیں، تم جیسے غریب لوگ تو سیب نہیں کھا سکتے، میں تمہیں بالکل بھی نہیں دوں گی۔ جس پر ٹونی چڑیا کی بیٹی رونے لگ جاتی، ارے اگر تم مجھے سیب نہیں دے سکتی تو مجھے یہ باتیں کیوں سنا رہی ہو؟ اگر ہم غریب ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے وہاں سے، اور وہ روتی ہوئی گھر واپس آ جاتی ہے، اور واپس آ کے اپنی اماں کو بتاتی ہے، اماں میں نے آج لاڈو چڑیا سے سیب مانگا تھا، اس نے سیب دینے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس نے آگے سے بہت باتیں کی ہیں۔ وہ بول رہی تھی کہ ہم غریب لوگوں کی اوقات نہیں ہوتی ہے سیب کھانے کی۔ وہ بول رہی تھی کہ جو امیر لوگ رہتے ہیں وہی سیب کھا سکتے ہیں، کیا مما، کیا ہم سیب نہیں کھا سکتے؟ کیا ہماری اوقات نہیں ہے سیب کھانے پی؟ جس پر اس کی ماں بولتی، نہیں، وہ ایسے ہی بول رہی ہے، تم صبر کرو، میں کل تمہارے لیے بہت زیادہ فروٹ لے کے آؤں گی۔ ہم غریب لوگوں کا بھی اس چیز پر حق ہوتا ہے۔ اور چڑیا اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوتی ہے، تبھی وہ ذہن میں یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے، ارے میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں نے اپنی بیٹی سے تو وعدہ کر لی ہے کل اس کے لیے میں فروٹ لے کے آؤں گی، لیکن میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں کہاں سے لے کے آؤں گی؟ ٹونی چڑیا مارکیٹ چلی جاتی ہے، وہاں جا کے قیمتوں کا پتہ کر کے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، میں کیا کروں اب؟ اس کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے، کیوں نہ میں یہ جو گلا سڑا ہوا فروٹ ہے وہی نہ لے جاؤں اپنی بیٹی کے لیے، وہ میں نے تو اس سے وعدہ بھی کیا۔ تب وہ فروٹ لے کے گھر آ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو بولتی، ارے ٹمکی، میں آپ کے لیے فروٹ لے کے آؤں، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا نا میں آپ کے لیے فروٹ لے کے آؤں، دیکھو میں نے آپ کے لیے ڈھیر سارا فروٹ لے کے آئی ہوں۔ بیٹے، آج کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھ سے مانگنا، میں آپ کو لا کے دوں گی۔ دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، اس لیے تم نے آج کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتی۔ جس پہ اس کی بیٹی کہتی، ٹھیک ہے۔ اگلے ہی دن جب اس کی ماں اس کو آوازیں دے رہی تھی، ارے پنکی بیٹا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، آ کے ناشتہ کر لو، میں نے کام پہ جانا ہے۔ پنکی بیٹا، کیا تم سن رہی ہو؟ کافی دیر آوازیں دیتی رہی لیکن پنکی کوئی جواب نہیں دیتی۔ تب ٹونی جا کے قریب سے دیکھتی ہے تو ٹمکی جو تھی وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے، ارے اسے کیا ہوا ہے، یہ کیوں اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اور یہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی، خدا نخواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، کہتی ارے میں کیا کروں، کس کو بلاؤں، میں تو یہاں ہوں بھی اکیلی، اور یہاں پڑوس میں بھی کوئی نہیں رہتا، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں نہیں بول رہی؟ پنکی بولو نا، کیا ہوا ہے تمہیں، تم کیوں نہیں بول رہی، تم مجھے سن رہی ہو؟ وہ کافی دیر پنکی کو آوازیں دیتی لیکن پنکی کوئی جواب نہیں دیتی۔ تب ٹونی کے ذہن میں آتا، کیوں نہ میں ڈاکٹر کو بلاؤں اور وہ دیکھ کے بتا سکے کیا ہوا ہے میری بیٹی کو۔ تب ٹونی ڈاکٹر کے پاس جاتی اور ڈاکٹر کو بلا کے لے آتی، ڈاکٹر صاحب بتائے میری بیٹی کو کیا ہوا۔ جب ڈاکٹر معائنہ کرتا وہ بتاتا، ارے ٹونی، تمہاری بیٹی کے اندر تو بہت زیادہ زہریلا مادہ جمع ہوا ہے، اس نے ایسا کیا کھایا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے، تم نے اس کا کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھا ہوگا، اس کا علاج تو بہت مشکل ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔
میں تو پوری کوشش کروں گا یہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے، اس کو اور ہیوی قسم کے انجیکشن لگیں گے تب جا کے یہ ٹھیک ہوگی۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹونی شکر کرو کہ تم نے ٹائم سے مجھے بلوا لیا، اگر تم ذرا سی بھی دیر کرتی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، اور میں ٹائم سے آ گیا ہوں، اب یہ ٹھیک ہو جائے گی، تم پریشان نہ ہونا، میں ابھی اس کو دوائی وغیرہ دے دوں گا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، تم پریشان نہ ہونا۔ ٹونی بولتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اتنے مشکل وقت میں میری مدد کی، میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اس کو دیکھ کے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس تو واحد سہارا ہے جینے کا، اور میں تو اس کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ بس میں آج کے بعد اپنی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، اس کے کھانے پینے میں ہر چیز کا خیال رکھوں گی، بس یہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں تم پریشان نہ ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گی، بس تھوڑی سی دیر میں اس کو ٹھیک ہو جائے گی، میں ابھی اس کو انجیکشن لگواتا ہوں تب یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب تب ٹمکی کو انجیکشن لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹمکی کو ہوش آ جاتا ہے، اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ارے شکر ہے میری بیٹی ٹھیک ہوگی۔ تب ڈاکٹر صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بیٹی کو بولتی ارے ٹمکی بیٹی تمہیں کیا ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے تمہیں گلا سڑا ہوا فروٹ کھلایا، میں آج کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ اگلے ہی روز ٹونی اپنے کام پہ چلی گئی، راستے میں اس کی دوست ملتی ہے، وہ پوچھتی ہے کیا ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ وہ بتاتی ہے کہ اس طرح میری بیٹی بہت زیادہ پریشان تھی، اس کو میں نے خراب فروٹ کھلا دیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میں اس کی کس طرح مدد کروں؟ تب اس کی دوست بولتی ارے ٹونی تم فکر نہ کرو، میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں، میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ کل مجھے ایک بابا نے ایک جادو بیج دیا تھا جو کھیت میں لگانے میں 2 دن کے اندر اندر فصل بڑی ہو جاتی ہے، یہ لو بیج تم بھی رکھ لو اور تم اپنے کھیت میں لگا دینا، جس کی وجہ سے تمہاری کھیت میں فصل 2 دن کے اندر اندر بڑی ہو جائے گی۔ اس بیج پہ جس چیز کا نام لے کے لگاؤ وہ اسی چیز کے درخت اور اسی چیز کی فصل اگے گی، یہ بیج پہ تم جس چیز کا نام لوگی وہی فصل اگے گی، اور میں تمہاری اس لیے مدد کر رہی ہوں کہ تم بالکل اکیلی ہو، تمہارا کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے، یہ لو بیج۔ تب ٹونی جا کے وہ بیج کھیت میں لگا دیتی ہے اور ساتھ میں یہ دعا بھی کر رہی ہوتی ہے کہ اب میرا یہ بیج اگائے اور مجھے اس طرح کی فصل حاصل ہو جائے جس طرح کی میں چاہتی ہوں۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کیوں نہ میں سیب کی فصل حاصل کروں جو میری بیٹی کو پسند ہے۔ اگلے ہی دن جب ٹونی جا کے دیکھتی ہے تو کھیت میں اس کے باغات اگے ہوتے ہیں ایپل کے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، ارے یہ دیکھو یہ تو سیب کے پورے درخت ہیں، اب تو میں اپنی بیٹی کو پیٹ بھر کے سیب کھلاؤں گی اور مجھے اب کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہے، اس سے پہلے میں اور غریب پرندوں کی مدد کروں گی جو میری طرح اپنے بچوں کو فروٹ لے کر نہیں دے سکتے، اس لیے مجھے پہلے ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے مجھے تو کہیں ریڑھی لگانے پڑے گی جہاں پر وہ لوگ آ کر مجھ سے فری میں فروٹ لے کے جائیں۔ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کیوں نہ میں کل جا کے بازار میں ریڑھی لگا لیتی ہوں اور تازہ اور فریش ایپل اتار کے ریڑھی پہ رکھ لیتی ہوں، مجھے جو بھی غریب نظر آئے گا اس کو میں فری میں فروٹ دوں گی اور جو امیر ہوگا اس سے پیسے لوں گی، اس طرح میرا روزگار بھی چلتا رہے گا اور غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگلے دن ٹونی جا کے ریڑھی لگا لیتی ہے اور فروٹ بیچنا شروع کر دی اور غریبوں کی مدد کرتی ہے۔